ناول کا نام ہے وہ ہم سفر تھا مگر، اور اس کی مصنفہ ہیں سیما شاہد۔ قسط نمبر 3۔ شہریار چپ چاپ بیزار سا سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں دور سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں آتی سویرا پر پڑی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی نظریں اس حسن و دلکشی کے پیکر پر جم سی گئی تھی۔ بلا شبہ وہ اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دل پر قابو پایا۔ یہی تو سب چاہتے ہیں کہ میں اس حسن کے ہتھیار سے زیر ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تم سے شادی کرنا میری مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری کو میں کبھی بھی اپنے گلے کا ہار نہیں بناؤں گا، وہ زہر خند انداز میں سوچ رہا تھا۔ بہت خوبصورت اور کم عمر ہے تمہاری دلہن، کسی رشتہ دار خاتون کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ جا بجا سرخ خوبصورت گلابوں سے سجا کمرہ انتہائی خوابناک ماحول بنا رہا تھا۔ رخسار اسے کمرے کے وسط میں بٹھا چکی تھی۔ سب کزن لڑکیوں کو کمرے سے نکال کر وہ سویرا کے پاس آئی۔ سویرا میری بہن، مجھے پتا ہے تم اس وقت کن خدشات سے گزر رہی ہو، بس میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارا اور شہریار کا یہ رشتہ اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ مانا وہ تھوڑا خفا ہے، لیکن ہے تو ایک مرد ہی، تم اسے اپنی وفا اپنی تابعداری سے جیت سکتی ہو۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے خاموش بیٹھی اپنی حنائی ہتھیلیوں کو تکتی سویرا کو مخاطب کیا۔ جی آپی، وہ بمشکل اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ بس تم جو شہریار کہے مانتی جانا، دیکھنا شروع کا یہ مشکل وقت گزر جائے گا، پھر شاہو تمہاری ہر بات مانے گا، بس تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے اسے پیار سے کہا۔ اب میں چلوں جا کر تمہارے اکرم بھائی کو دیکھوں، شام سے دوستوں کے ساتھ فائرنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپی پلیز مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سویرا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ سویرا میری بہن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کرو، میں جا کر شاہو کو بھیجتی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ رخسار کے جاتے ہی سویرا نے ایک گہرا سانس لیا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی جو اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ وہ اپنے نازک مہندی سے سجے دودھیا ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ سبھی کزنز نے اسے خوب چھیڑا تھا اور وہ اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ کیا مہندی کے رنگ کی گہرائی زندگی میں عزت سے سر اٹھا کر جینے کا سبب بن سکتی ہے؟ اسے محبت پیار کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، بس دو بول اس کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے چاہیے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے کی ناپ گھمانے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ وہ چوکنا ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اپنی بھیگی ہتھیلیوں کو مسلتے ہوئے وہ گھنیری پلکیں جھکائے ساکت بیٹھی تھی۔ دل تھا کہ خوف سے لرز رہا تھا۔ گاؤں کے وسط میں وسیع سبزہ زار میں گھری قیمتی پتھروں سے سجی حویلی آج اپنے وارث شہریار کی شادی کی تقریب میں پوری شان و شوکت اور آن بان سے دمک رہی تھی۔ باہر پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے، آسمان میں رنگ برنگے انار پھوٹ رہے تھے۔ اکرم، زاہد، اقبال، وسیم، سب دوست کزنز فائرنگ کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اندر بزرگوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ فرزانہ آپا، آپ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ آپ نے کسی بھی رسم میں حصہ نہیں لیا۔ کیا شاہو آپ کا بیٹا نہیں جو آپ نے اتنی بے رخی برتی؟ سلیم صاحب اپنی بہن کے پاس بیٹھتے ہوئے گویا ہوئے۔ رہنے دیں بھائی صاحب، یہ سب منہ دیکھی کی محبتیں۔ وہ اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے تلخی سے بولی۔ فرزانہ آپا، اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، وہ سنجیدہ ہوئے۔ سلیم، میں نے ایک بار نہیں 1000 بار کہا تھا کہ شہریار کی شادی کسی سے بھی کر دو، مگر خدارا اس لڑکی سے مت کرو۔ مگر میری سنتا ہی کون ہے اس گھر میں؟ آپا، سویرا ہمارا خون ہے، عزت ہے اس حویلی کی۔ رہنے دو سلیم میاں، اس لڑکی کی رگوں میں اس کی ماں کا خون دوڑتا ہے جس نے میرے چھوٹے بھائی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ خود تو مر گئی اور یہ بلا ہمارے سر چھوڑ گئی۔ پیاری آپا، یہ شاہ بی بی کا فیصلہ تھا جو ان بچوں کے بچپن میں ہی لے لیا گیا تھا، اور آپ یہ مت بھولیں اس کی رگوں میں ہمارے بھائی کا خون بھی ہے۔ وہ خود سویرا کو شہریار کے نکاح میں دے کر گیا تھا۔ آپ اگر چاہتے تو شاہ بی بی سے اپنی بات منوا سکتے تھے،
جبکہ شاہو بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے شاہ بی بی نے کسی نے بھی اس کی رضامندی نہیں لی، بس فیصلہ سنا دیا۔ فرزانہ آپا، آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں، اس طرح ہماری زمینیں اور دونوں فیکٹریاں، یہ حویلی، ساری جائیداد گھر میں ہی رہے گی، انہوں نے سمجھایا۔ لیکن وہ لڑکی منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، پھر یاد کرو اس کی پہلی سالگرہ پر فیکٹری میں آگ لگی تھی، اور پھر میرا بھائی چلا گیا۔ مجھے تو ڈر ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آپا وہ سب قدرت کے فیصلے تھے، آپ دیکھیے اب کچھ نہیں ہوگا۔ سلیم میاں لکھ لو، یہ شادی نہیں، بربادی ہے، بربادی۔ آپ سب کے ایک غلط فیصلے نے ایک ایسی منحوس لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے جسے میں دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ یہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھیں کہ باہر سے شور و گل کی آوازیں سنائی دیں۔ میاں جا کر ان لڑکوں کو منع کرو، خوشیاں تو ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ملکہ بیاہ کر آئی ہو، وہ تل ملا کر بولیں۔ سلیم ماموں، ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ اکرم بھائی کو گولی لگی ہے، قادر بھائی انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ ہائے اللہ میرا بیٹا، فرزانہ کے تو کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ رخسار بیٹی، سلیم صاحب نے اونچی آواز لگائی۔ جی بابا سائیں، رخسار اندر داخل ہوئی۔ بیٹا جلدی سے میرا فون لاؤ۔ سب ٹھیک تو ہے بابا سائیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رخسار نے پریشانی سے ایک نظر روتی ہوئی پھپھو پر ڈالی۔ بنو اب سب ٹھیک کیسے ہوگا، اس لڑکی کی منحوسیت میرا بیٹا کھا گئی۔ ہائے میرا اکرم۔ فرزانہ رو پڑی۔ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ رخسار نے سہمی ہوئی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اندر سے میرا والٹ اور سیل لاؤ۔ اکرم کو گولی لگی ہے، لڑکے اسے ہسپتال لے گئے ہیں، مجھے بھی نکلنا ہے۔ بابا سائیں وہ ٹھیک تو ہیں؟ رخسار نے بمشکل آنسو پیتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہوگا، تم بس دعا کرو، اپنی ماں اور شاہ بی بی کا خیال رکھنا، میں ہسپتال پہنچ کر صورتحال بتاتا ہوں۔ شہریار کافی دیر سے حویلی کے پچھلے حصے میں اسموکنگ کر رہا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ شاہ بی بی اسے ڈھیروں دعائیں اور کمرے میں جانے کی ہدایت دے چکی تھی، اور وہ سب سے نظر بچا کر اس گنجان حصہ میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دل کمرے میں جانے سے انکاری تھا۔ گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا جب اسے باہر غیر معمولی شور کا احساس ہوا۔ وہ دوڑتے ہوئے باہر پہنچا تو اکرم بھائی خون میں لت پت پڑے تھے۔ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے گولی پلٹ کر ان کے بائیں شانے میں دھنس گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کزن قادر بھائی کے ساتھ انہیں لے کر پجاروں میں بیٹھا۔ شہریار تم اندر دلہن کے پاس جاؤ، قادر بھائی نے اسے ٹوکا۔ دلہن کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، آپ جلدی کریں، ان کا بہت خون بہہ رہا ہے، وہ تند لہجہ میں بولا۔ وہ سب ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ اکرم بھائی کو فوری طور پر ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک پولیس کیس تھا، مگر پیسے کی طاقت سب کام کروا لیتی ہے۔ وہ سب آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے جب سلیم صاحب ادھر پہنچے، اور وہ شہریار کو ہسپتال میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اکرم کیسا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی حیرت اور غصہ پر جو شہریار کو دیکھ کر امڑ آیا تھا قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ بابا سائیں ابھی آپریشن چل رہا ہے، ڈاکٹر باہر آتا ہے تو یہ کچھ پتہ چلے گا، شہریار نے جواب دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اسے دیکھ کر سلیم صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ اب کیا حال ہے ہمارے بیٹے کا؟ گولی دل کو چھوتی ہوئی اوپر سینے میں لگی تھی، اسے باہر نکال دیا ہے، مریض کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے، آج کی رات اہم ہے، آپ دعا کریں انہیں صبح تک ہوش آ جائے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ سلیم صاحب کے چہرے پر برسوں کی تھکن اتر آئی تھی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شہریار کی جانب مڑے۔ شہریار بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے، اب تم حویلی جاؤ، سویرا بیٹی انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں بابا سائیں، جب تک اکرم بھائی کو ہوش نہیں آتا میں ادھر ہی ہوں، آپ گھر جائیں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو ان کی طبیعت فون پر بتاتا رہوں گا۔ قادر بھائی آپ بابا سائیں کو لے کر حویلی جائیں، میں ہوں ادھر۔ لیکن شہریار، صوبر سے قادر بھائی نے اسے سمجھانا چاہا۔ لیکن کچھ نہیں بھائی، یہ اندر اکرم بھائی صرف میرے بڑے بھائی نہیں، بہنوئی بھی ہیں، میں انہیں اس تکلیف میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب قدموں کی آواز اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی،
پھر کسی نے نہایت بے دردی سے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں جکڑ کر اوپر کیا۔ پھپھو، اس کے منہ سے نکلا۔ منحوس، تو ادھر بیٹھی کن سپنوں میں گم ہے؟ انہوں نے اس کے دھان پان سے وجود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتار کر زمین پر پٹکا۔ تیری وجہ سے، صرف تیری وجہ سے آج میرا اکرم ہسپتال میں ہے۔ غلطی میری ہی ہے جب میں نے تجھے پیدا ہوتے ہی نہیں مار دیا۔ نہ تم اپنی منحوسیت لے کر اس خاندان میں آتی، نہ ہی آج میرا بیٹا ہسپتال میں ہوتا۔ وہ اسے زور زور سے پیٹ رہی تھی۔ سویرا کی بے یقین نظریں فرزانہ پھپھو کی آنکھوں سے ٹکرائی جن سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ پھپھو، آپ سویرا کی سسکی ابھری۔ انہوں نے اس کو سر کے بالوں سے جکڑا جس پر پہلے ہی بھاری عروسی دوپٹہ پنوں سے ٹکا ہوا تھا۔ تکلیف کی شدت سے سویرا کے آنسو نکل آئے۔ یہ رونے دھونے اور مظلومیت دکھانے کا ڈرامہ بند کرو۔ اس طرح تم اپنے تایا کو متاثر کر سکتی ہو، مجھ پر ان ڈھکوسلوں کا اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں تمہارے ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے متاثر ہو سکتی ہوں۔ انہوں نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ جا کر میز سے ٹکرائی۔ کانچ کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی کو لہو لہان کر چکی تھیں۔ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو گولی لگی ہے۔ صرف اور صرف تمہاری منحوسیت کی وجہ سے میرا اکرم ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ مرا، اور تم یہ سیج سجا کر سمجھتی ہو کہ میں تمہارے جیسی منحوس کو اس حویلی میں ٹکنے دوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں تمہاری منحوسیت کا سایہ بھی اس حویلی کے بچوں پر نہیں پڑنے دوں گی۔ وہ حقارت سے کہتی ہوئی اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگی۔ اگر تم میں ذرا بھی اپنے باپ کا خون ہے، غیرت ہے، تو ادھر سے دفان ہو جاؤ۔ وہ اسے راہداری میں دھکا دیتے ہوئے بولی۔ فرزانہ دلہن بنی سویرا کو راہداری میں روتا سسکتا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سویرا بیٹی، پتہ نہیں کتنی دیر بعد اس کے کانوں سے تایا ابو کی آواز ٹکرائی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کے زخمی وجود کو دیکھ رہے تھے۔ ماتھے پر نیل، گال پر انگلیوں کے نشانات سبز تھے، ہونٹوں کے پاس سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ شاہ بی بی، زاہدہ بیگم، رخسار، وہ بلند آواز سے چلائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ کس نے اس بچی کا یہ حال کیا ہے؟ وہ گررائے۔ شاہ بی بی تو سویرا کو اس حال میں دیکھ کر دہل گئیں۔ رخسار، تم فوراً سویرا کو میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور زاہدہ آپ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئیں، شاہ بی بی نے ہدایات دیں۔ سویرا کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ شاہ بی بی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ جب رخسار گرم پانی اور تولیہ لے کر اندر داخل ہوئی، شاہ بی بی نے اپنے بوڑھے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے گرم پانی میں تولیہ بھگو کر اس کے چہرے پر جمے خون کو صاف کیا۔ رخسار خاموشی سے اس کی کلائی میں چبھی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے نکال رہی تھی۔ جب زاہدہ ہاتھ میں ہلدی ملا نیم گرم دودھ اور درد کی گولی لے کر اندر داخل ہوئیں۔ سویرا بیٹی، ہمت کرو، یہ دودھ کے ساتھ گولی لو۔ انہوں نے پیار سے اسے اٹھا کر دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ رخسار بیٹی، بہن کو اس کے کمرے میں لے جاؤ اور لباس تبدیل کروا کر آرام سے سلا دو، شاہ بی بی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پر شاہ بی بی، اس حالت میں اسے اکیلے کیسے چھوڑ دیں؟ زاہدہ بیگم نے فوری کہا۔ اس کے سر کا سائیں ہے، وہ سنبھال لے گا، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ رخسار سویرا کو سہارا دیتی ہوئی شہریار کے کمرے تک لائی۔ وقت بھی کتنی عجیب شے ہے۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے وہ سجی سنوری شرمائی گھبرائی سی سویرا کو سیج پر بٹھا کر گئی تھیں، اور اب سویرا چندہ اٹھو، ہمت کرو، یہ جیولری اور بھاری لباس تبدیل کرو۔ انہوں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اب اس کے دوپٹے سے پنے نکال کر زیور اتارنے میں مدد کر رہی تھی۔ کس قدر ارمانوں سے انہوں نے بیوٹیشین کے ساتھ مل کر اسے دلہن بنایا تھا۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کی مدد کر رہی تھی۔ ایک تو سویرا کی یہ حالت، دوسرے ان کے شوہر ہسپتال میں تھے۔ رخسار کی اپنی دل کی حالت بہت خراب تھی۔ چلو شاباش، یہ زیور تو اتر گیا ہے، اب تم یہ لباس تبدیل کر لو۔ سویرا بڑی بے دلی سے اٹھی اور رخسار کے ہاتھ سے گلابی شلوار قمیض لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بھاری بھرکم عروسی جوڑے سے نجات حاصل کر کے وہ باہر نکلی۔ ویسے بھی وہ کوئی من چاہی روایتی دلہن تو تھی نہیں کہ اپنے شوہر کے انتظار میں سجی سنوری بیٹھی رہتی۔ اس وقت یہ کمرہ یہ پھولوں سے سجی سیج اسے کانٹوں کا بستر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے بستر تک لائی اور کنارے پر بیٹھ گئی۔ سویرا، تم لیٹ جاؤ، شہریار ہسپتال میں ہے، شاید صبح ہی آئے گا۔ رخسار آپی، وہ سسکی، کیا آپ بھی مجھے منحوس سمجھ رہی ہیں؟
میری وجہ سے اکرم بھائی؟ وہ رو پڑی۔ نہیں سویرا گڑیا، تم منحوس نہیں ہو، ہرگز نہیں ہو، اور دیکھنا تمہارے اکرم بھائی بھی ٹھیک ہوں گے۔ رخسار آپی، اگر اکرم بھائی کو کچھ ہو گیا نا تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، چلو تم یہ ٹیبلٹ لو۔ انہوں نے نیند کی گولی اس کی جانب بڑھائی اور اسے کمبل اڑا کر اے سی کی کولنگ تیز کر کے نائٹ بلب آن کر کے باہر نکل گئیں۔ سویرا کو شہریار کی خوابگاہ اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شہریار نے یہ رشتہ صرف تایا ابو اور شاہ بی بی کے دباؤ میں آ کر جوڑا تھا، اور یہ جو سب کہہ رہے تھے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، صرف ایک جھوٹی تسلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ سوچوں میں کھوئی ہوئی نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ وہ ہسپتال کے ایک کونے پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب اسے آئی سی یو میں ہلچل سی دکھائی دی۔ وہ سگریٹ کو پھینک کر پیر سے مسلتا ہوا تیزی سے آئی سی یو کی جانب بڑھا۔ اکرم بھائی کو ہوش آ گیا تھا، انہیں ڈاکٹر دیکھ رہا تھا، سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، اب مریض کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہوش آ گیا ہے، خطرے سے باہر ہیں، انہیں جلد ہی روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ شہریار نے اندر داخل ہو کر اکرم بھائی کو دیکھا جو ابھی بھی نیم بے ہوشی میں لگ رہے تھے۔ وہ تعصب سے انہیں دیکھتا ہوا نرس سے ان کی پوری تفصیلات پتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر اندر ٹھہر کر وہ باہر نکلا تو ویٹنگ روم میں لیٹے قادر بھائی جاگ چکے تھے۔ وہ انہیں اپ ڈیٹ کرتا ہوا فون نکال کر بابا سائیں کو کال ملانے لگا۔ السلام علیکم بابا سائیں، مبارک ہو، اکرم بھائی کو ہوش آ گیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں، اس نے لائن ملتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، اب تم فوراً واپس آؤ، میں اور رخسار ہسپتال کے لیے نکل رہے ہیں۔ بابا سائیں پہلے آپ آ جائیں، پھر میں گھر چلا جاؤں گا۔ شہریار، بس بہت ہو گیا، اکرم اکیلا نہیں ہے، قادر ہے ادھر، اب تم جلدی سے حویلی پہنچو، پھر میں اور رخسار ہسپتال جائیں گے۔ پر بابا سائیں، بس مجھے اب مزید کچھ نہیں سننا، تم حویلی آ رہے ہو۔ بابا سائیں رابطہ منقطع کر چکے تھے۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے فون جیب میں رکھتے ہوئے قادر بھائی کو بتانے کے لیے ویٹنگ روم کی جانب بڑھا۔ انہیں سب بتا کر اب وہ پجیروں میں بیٹھا حویلی کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، انفیکٹ وہ تو اس حویلی کی فضا میں، جہاں اسے بے بس کر کے ایک زبردستی کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا، سانس تک لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے بابا سائیں کی محبت کے آگے، ان کے مان کے آگے ہار گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کم از کم اپنے ماں باپ کو تو خوش کر دے۔ گاڑی سے اتر کر وہ 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ عروا کا حیولہ اس کی نظروں کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہری، کیا تم مجھے دھوکہ دو گے؟ کیا واقعی تم مجھے بھول جاؤ گے؟ وہ حیولہ اس سے آنکھوں میں نمی لیے سوال کر رہا تھا۔ وہ ساکت سا ہو گیا۔ کیا واقعی وہ عروا کو دھوکہ دینے جا رہا ہے؟ کیا وہ ایک دھوکہ باز انسان ہے؟ سب سے بڑھ کر کیا سویرا، وہ دبو سی لڑکی، عروا کی جگہ لے سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں اٹھتے ان تمام سوالات کی بوچھاڑ نے ایک تلاطم سا برپا کر دیا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت بھرتی تھی، اس کا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جائے۔ ابھی وہ سوچ میں گم کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا۔ شاہو، وہ کیسے ہیں اب؟ رخسار نم آنکھیں صاف کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ رخسار آپی، آپ مت روئیں، حوصلہ کریں، اکرم بھائی اب ٹھیک ہے، خطرے سے بالکل باہر، وہ رخسار کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ شکر خدا کا۔ اچھا اب تم اپنے کمرے میں چلو، تھوڑا آرام کر لو، میں بھی بس شکرانہ ادا کر کے پاپا سائیں کے ساتھ ہاسپٹل نکلتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ میں بابا سائیں سے مل لوں، پھر آرام کروں گا۔ بابا سائیں کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی ہے، گھنٹہ بھر سونے دو، پھر تو فجر پڑھ کر ہسپتال نکلنا ہے۔ اچھا شاہو، سویرا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا، ذرا خیال رکھنا۔ وہ اسے اطلاع دیتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب مڑ گئیں۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل، اس کا دماغ دونوں ہی سمجھوتا کرنے سے انکاری تھے۔ وہ خود کو ڈانٹتے ہوئے کمرے کے دروازے کی ناپ گھما کر اندر داخل ہوا۔ پورے کمرے میں ہلکی ہلکی سی نیلگوں سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس پر گلاب کے پھولوں کی مہک اور اے سی کی خنکی نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔
وہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا تو سامنے ہی بیڈ پر سویرا کا دلکش وجود محو استراحت تھا۔ وہ اس وقت سادہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ تم واقعی خوبصورتی اور دلکشی کا مجسمہ ہو۔ کوئی بھی تم جیسی بیوی پا کر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا، لیکن افسوس میں وہ نہیں ہوں۔ وہ ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے الماری کی جانب بڑھا، اپنے لیے آرام دہ لباس نکال کر تبدیل کرنے چلا گیا۔ کافی دیر نیم گرم پانی سے شاور لے کر خود کو پرسکون کرتا ہوا وہ باہر نکلا۔ وہ سونا چاہتا تھا، لیکن بیڈ پر موجود سویرا کا وجود اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ چند لمحے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر وہ جا کر صوفہ پر بیٹھا۔ ارادہ صوفہ پر سونے کا تھا، لیکن وہ 2 سیٹر صوفہ اس کے لمبے چوڑے وجود کے لیے ناکافی تھا۔ تھک ہار کر وہ اٹھا اور بیڈ پر لیٹی سویرا کی جانب بڑھا۔ اے لڑکی اٹھو، اس نے آواز لگائی۔ سنو، یہاں سے اٹھو، اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ جب سویرا ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ بھناتا ہوا بیڈ روم فریج کی طرف بڑھا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر بیڈ کی جانب پلٹا۔ وہ فریج سے ٹھنڈے یک پانی کی بوتل نکال کر بیڈ پر محو استراحت سویرا کے پاس آیا۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ نیند میں کس مسائی، نیلگو روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ اپنی پوری دلکشی کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ اس رشتے سے ہزاروں اختلافات کے باوجود وہ اس کے وجود کی دلکشی اور خوبصورتی سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ سیاہ سلکی لمبے چمکیلے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا بے ساختہ دل چاہا کہ انہیں چھو کر دیکھے۔ وہ اس کی سمت جھکا۔ ابھی اس نے ان مشکبو زلفوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جیسے بیدار سا ہوا اور تیزی سے دور ہٹتے ہوئے بوتل کو سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر فون چیک کرنے لگا۔ عروہ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کدھر ہو شہری؟ جب سے گئے ہو لگتا ہے اپنی فیملی میں الجھ کر مجھے بھول گئے ہو، عروہ کی روٹھی ہوئی آواز گونجی۔ عروہ، میں یہاں تفریح کرنے نہیں آیا ہوں اور فون تم نے خود اگنور کیا تھا، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ ہاں تو جب تم مجھے اگنور کرو گے تو پھر مجھے بھی تو غصہ آئے گا۔ ویسے بھی ایک تو مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہو، اوپر سے پہنچ کر کال بھی نہیں کی۔ بولو، ابھی فون کرنے کی زحمت کیسے کر لی تم نے؟ غصہ اتر گیا کیا؟ وہ صوفے پر بمشکل لیٹتے ہوئے بولا۔ فون نہ کرتی تو کیا کرتی، تمہارے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتی، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ دیکھو عروہ، یاد رکھنا میں یہ نخرے اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں، مجھ سے سیدھی سادی بات کیا کرو۔ اچھا چھوڑو سب، یہ بتاؤ اپنے پیرنٹس سے ہماری شادی کی بات کی؟ عروہ ہنی، میں یہاں بابا سائیں سے ملنے ان کی عیادت کرنے آیا ہوں، شادی کی بات کرنے نہیں۔ شہری، آئی ایم مسنگ یو اے لاٹ، وہ اداسی سے بولی۔ ڈونٹ وری ہنی، میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ بہت ہی روڈ ہو تم، ذرا بھی رومانٹک نہیں ہو۔ کیوں؟ اب کیا کیا میں نے؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ آئی مس یو ٹو، لو یو بھی کہہ سکتے تھے۔ کافی دیر عروہ سے باتیں کرنے کے بعد وہ بڑی مشکل سے صوفے پر ہی آڑا ترچھا ہو کر لیٹ گیا۔ رات بھر وہ صوفے پر بے چین رہا تھا، پتہ نہیں کب آنکھ لگی تھی، سورج کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ انگڑائی لیتے ہوئے اٹھا، گھڑی میں وقت دیکھا تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا، سامنے ہی بیڈ پر سویرا ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ وہ سو کر اٹھی تو اس کا سر گھوم رہا تھا، کافی دیر تک وہ خالی دماغ لیے بیٹھی رہی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور شہریار تولیے سے منہ پونچھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی سویرا پر ڈالی، جو بھی تھا، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت تھی کہ انہیں کچھ عرصے تک یہ بیڈ روم شیئر کرنا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اپنی حدود طے کر لیتے۔ سنو لڑکی، وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر رکا اور چونک گیا۔ سویرا کے گلابی چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے، چمکتی پیشانی پر نیل کا نشان تھا۔ دن کی روشنی میں اس کی چوٹیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ کل جب اس نے اسے دلہن بنے دیکھا تھا، اس وقت ایسے کوئی نشانات اس کے چہرے پر نہیں تھے۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ سویرا نے گڑبڑا کر دوپٹہ کھینچ کر سر پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اس نے جاتی ہوئی سویرا کو کلائی سے پکڑ کر روکا۔ تکلیف کی شدت سے سویرا کے حلق سے سسکی سی ابھری۔ وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو دیکھ رہا تھا۔
کچھ نہیں، ہاتھ چھوڑیں پلیز، مجھے جانا ہے، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے انداز پر شہریار کا دماغ گھوم گیا۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے غلطی سے ہی صحیح، پر جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں تمیزدار بننا پڑے گا، اور میرے ہر سوال کا جواب مجھے ملنا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ گرایا۔ وہ کل پھپھو سویرا کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ شہریار نے سویرا کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کی اور اسے گھورتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم رخسار آپی، آپ تو ہسپتال گئی تھی نا؟ وہ دروازے پر رخسار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاں میرے بھائی، فجر پڑھ کر گئی تھی، اللہ کا شکر ہے تمہارے بھائی بہت بہتر ہیں، بس ابھی واپس آئی ہوں۔ چلو نیچے چلو، شاہ بی بی بلا رہی ہیں، اور سویرا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ اطمینان سے بات کرتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ سویرا نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور وہ بھی جواب دیتے ہوئے پاس آئیں اور اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، پھر آستین پلٹ کر اس کی کلائی کا زخم چیک کیا۔ شہریار حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا جب وہ سویرا کا ہاتھ تھامے اس کے پاس آئیں۔ چلو ساتھ ہی چلتے ہیں، شاہ بی بی نے تم دونوں کے لیے اسپیشل ناشتہ تیار کروایا ہے۔ ویسے اب وقت تو لنچ کا ہے، لیکن نئے دلہا دلہن عموماً اسی ٹائم ناشتہ کرتے ہیں، وہ شرارت سے چھیڑتے ہوئے بولی۔ آپ 1 منٹ رکیں، سنو لڑکی تم نیچے چلو، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ وہ رخسار کو روکتے ہوئے سویرا کو آگے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے شاہو، مجھے کیوں روکا؟ وہ ایک دن کی دلہن اکیلی جاتی اچھی لگے گی کیا؟ ابھی بھی حویلی میں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ رخسار نے ٹوکا۔ کیا وحشت آپی، تھوڑا بریک لگائیں، مجھے بتائیں سویرا کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ٹوکتے ہوئے پوچھا۔ سویرا تم رکو، رخسار نے جاتی ہوئی سویرا کو روکا اور خود وارڈروب کی جانب بڑھ کر اس کے لیے ایک ہلکے سے کام کا فیروزی سوٹ نکالا۔ ایسے اجاڑ ہولیا میں باہر جاؤ گی کیا؟ چلو جلدی سے فریش ہو لو اور یہ لباس بدلو، پھر ساتھ چلیں گے نیچے۔ سویرا بے دلی سے لباس تھام کر واش روم چلی گئی تو رخسار نے اپنا رخ شہریار کی جانب کیا۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ سویرا کو کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ جیے یا مرے تمہیں کیا؟ تم بھی تو اسے چھوڑ کر دوسری شادی پلان کیے بیٹھے ہو۔ آپی میں بھی انسانیت رکھتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ انسان کی ساری ہمدردی صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہو، اس کے ساتھ میرا کزن کا رشتہ بھی ہے، میں اسی رشتے کے حق سے پوچھ رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ رخسار اسے دیکھتے ہوئے پھپھو کی سویرا سے بلا جواز دشمنی اور کل کی مار پیٹ کا بتانے لگی۔ سویرا لباس تبدیل کر کے باہر آ چکی تھی، فیروزی رنگ میں اس کی رنگت مزید نکھر آئی تھی۔ رخسار نے اسے سنگھار میز کے سامنے بٹھایا اور دوپٹہ اتار کر اس کے لمبے سیاہ بال سلجھانے لگی۔ آپی میں جا رہا ہوں، آپ یہ فضول کام جاری رکھیں، شہریار کوفت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سویرا بھی وقت کم ہے، بال باندھ لینا اور سنو چہرے پر یہ بیس لگا لو۔ سویرا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ان کے مشورے پر عمل کرتی تیار ہو چکی تھی۔ رخسار سویرا کو لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی وہ دونوں سیڑھیوں پر ہی تھی کہ انہیں زاہدہ تائی پاس آتی نظر آئیں۔ السلام علیکم تائی امی، سویرا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، چشمے بد دور، انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ چلو تم دونوں شاہ بی بی کے کمرے میں، شاہو اور تمہارے تایا بھی ادھر ہی ہیں۔ وہ انہیں ہدایات دیتی ہوئی کچن میں چلی گئیں۔ صبح سے پہلے ہسپتال، پھر رات کے ٹھہرے ہوئے رشتہ داروں کے ناشتے پانی کے بعد روانگی نے انہیں گھن چکر بنایا ہوا تھا۔ شاہ بی بی کے کمرے میں سلیم صاحب اور شہریار دونوں ہی موجود تھے۔ سویرا جھجکتے ہوئے سب کو سلام کرتی ہوئی شاہ بی بی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ رات تو تم نے ہم سب کو ڈرا دیا تھا، شاہ بی بی اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور رخسار اور زاہدہ ملازمہ کے ساتھ چائے، جوس اور حلوہ پوری، ابلے انڈے، گاجر کا حلوہ لے کر اندر داخل ہوئیں اور میز درمیان میں رکھ کر سیٹ کرنے لگیں۔ اسی وقت شہریار کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون چیک کیا تو آفس سے اس کی سیکریٹری کی کال تھی۔ وہ فون اٹھا کر شاہ بی بی سے معذرت کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ رخسار بیٹی تم ناشتہ سرو کرو، شاہو بھی کچھ دیر میں آ جائے گا، شاہ بی بی نے کہا۔
سلیم صاحب، زاہدہ بیگم، رخسار، شاہ بی بی اور سویرا ناشتہ کر رہے تھے۔ برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور فرزانہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ واہ شاہ بی بی واہ، ادھر میرا اکرم ہسپتال میں پڑا ہے اور یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دعوت اڑائی جا رہی ہے۔ وہ اندر کا ماحول دیکھ کر زہر خند لہجے میں پھنکاری۔ آئیے پھپھو بیٹھے ناشتہ کریں، رخسار نے فوراً اٹھ کر ادب سے کہا۔ بس بی بی بس، ادھر تمہارے سر کا سائیں ہسپتال میں پڑا ہے اور تم ادھر بے فکری سے خوشیاں منا رہی ہو، یا یوں کہوں کہ آزادی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ رخسار کا چہرہ ان کی بات سن کر پھک پڑ گیا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ کتنی مشکل سے خود کو سنبھال کر وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ فرزانہ آپا، یہ آپ کس لہجہ میں بات کر رہی ہیں؟ سلیم صاحب سے رخسار کا اترا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہوا۔ سلیم میاں، تم تو بیچ میں مت بولو۔ وہ انہیں ٹوک ہی رہی تھیں کہ ان کی نگاہ شاہ بی بی سے چمٹی ہوئی سویرا پر پڑی۔ شاہ بی بی، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میری سگی ماں ہیں۔ اس لڑکی کی ماں کی وجہ سے میری نند کا وٹا سٹا والا رشتہ ٹوٹا تھا، میرا گھر اجڑتے اجڑتے بچا تھا۔ اتنی بدنامی ہوئی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکی اور مر گئی، چھوڑ گئی ہم سب کو، اور آپ اسی ناگن کی بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی ہیں۔ فرزانہ چلتی ہوئی پاس آئی اور ایک جھٹکے سے سویرا کو بازو سے پکڑ کر شاہ بی بی کے پاس سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تیری ماں بھی بے غیرت تھی جو گھر سے بھاگ کر آئی تھی، اور تو اس سے بھی بڑی بے غیرت ہے، اتنی ضلالت اٹھا کر بھی زندہ ہے۔ انہوں نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ فرزانہ، بچی کو چھوڑ دو، شاہ بی بی اٹھتے ہوئے بولیں۔ تیرے ہوتے سوتے مر چکے ہیں، تجھے کوئی نہیں پوچھتا، شہریار بھی تیری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا ہے، پھر بھی تو سمجھ نہیں رہی۔ دیکھ سویرا، اس گھر کا اور شہریار کا پیچھا چھوڑ دے، اپنا منحوس وجود لے کر چلی جا یہاں سے۔ انہوں نے سویرا کو جھنجھوڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پھپھو، آپ سویرا سے کس طرح بات کر رہی ہیں؟ فون بند کر کے اندر آتے شہریار نے سارا منظر تعصب سے دیکھا اور تیزی سے اندر آ کر سویرا کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ واہ بیٹا واہ، ایک ہی رات میں اس منحوس کا جادو تمہارے سر چڑھ گیا ہے۔ آپ ہی اب سویرا کو کمرے میں لے جائیں۔ وہ سویرا کے خوف سے پھیکے پڑتے چہرے سے نظر چراتے ہوئے بولا۔ رخسار تیزی سے آگے بڑھی اور سویرا کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ پھپھو آپ بیٹھیں، آرام سے بیٹھ کر بات کریں، وہ انہیں کندھوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ فرزانہ نے بلا وجہ کا بیار پال رکھا ہے اس معصوم سے، کل تو اسے مارا پیٹا بھی ہے، حالانکہ وہ ہمارے پیارے چھوٹے بیٹے کی نشانی ہے جسے وہ بڑے اطمینان سے تمہارے حوالے کر کے مرا تھا۔ شاہ بی بی افسردگی سے بولی۔ پھپھو آپ بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ اس منحوس لڑکی کے وجود کو اس حویلی سے نکال باہر کرو، ورنہ اب مجھے یہاں سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی نحوست میری بہنوں سے نند پھر میرے بھائی کو کھا چکی ہے، اور اب دیکھو میرا اکرم بھی ہسپتال میں ہے۔ وہ بگڑے ہوئے انداز میں گویا ہوئی۔ شہریار نے پرسوچ نظروں سے فرزانہ پھپھو کے بگڑے ہوئے انداز کو، سلیم صاحب کے پرتفکر چہرے کو، اپنی ماں زاہدہ بیگم اور شاہ بی بی کی آنکھوں کی نمی کو بغور دیکھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، منٹوں میں فیصلے کرنے والا۔ ٹھیک ہے پھپھو، آپ نے جہاں اتنے دن گزار لیے ہیں بس 2 دن اور گزار لیں، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، بندوبست کرتا ہوں بیٹا جی، تمہاری زن مریدی کے آثار تو ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے مرد ہو، حسن کا جادو تو سر چڑھ کر بولے گا ہی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم بھی ایک عام مرد نکلے، حسن کے آگے پگھل جانے والے۔ انہوں نے اسے بھڑکایا۔ پھپھو، شہریار کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا پھپھو، کل تک رٹ لگائے بیٹھے تھے کہ شادی نہیں کرنی، گھر بار چھوڑ گئے، اور اب تم خود اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ میں صرف انسانیت کے ناطے اس کا ساتھ دے رہا تھا، آپ مجھے بہت غلط سمجھ رہی ہیں، اور اب یہ وقت بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ ٹھیک ہے میاں، اب تم مجھ سے اور اپنی بہن رخسار جو میری بہو ہے اس وقت بات کرنا جب اس بلا سے پیچھا چھڑا لو، اور اگر رخسار نے تم سے بات کی تو میں اسے طلاق دلوا دوں گی، ویسے بھی اتنے سال ہو گئے، اس کی گود بھی خالی ہے۔ وہ ترپ کا پتا پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شہریار بیٹا تم فکر مت کرو، تمہاری پھپھو بھی غصہ میں ہے۔ شاہ بی بی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہ بی بی، کیا ہم سویرا کو ادھر ہی کسی ہاسٹل میں داخل نہیں کروا سکتے؟ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے گی اور رخسار آپی کا گھر بھی خراب نہیں ہوگا۔
شہریار نے پوچھا۔ نہیں شہریار، اکیلی عورت اس دنیا میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ لوگ اسے پڑھنے دیں گے؟ ذرا سوچو اگر تم بھی اس یتیم کو چھوڑ دو گے تو اس کا کیا ہوگا؟ شاہ بی بی نے اسے ٹوکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ خاموش کھڑا رہا، پھر شاہ بی بی کی طرف مڑا۔ اس کے وجیح چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ فیصلہ لے چکا ہے۔ بابا سائیں، شاہ بی بی آپ مجھے سویرا کا پاسپورٹ اور ویزا دیں، میں پرسوں شام اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ وہ سارے مسئلے نپٹاتا ہوا اپنی اور سویرا کے ٹکٹ سیٹ بک کروا کر اسپتال کا ایک چکر لگانے کے بعد رات گئے تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ارادہ آرام کرنے کا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی سویرا بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے اور صوفہ پر مرو، اور خیال رکھنا آئندہ مجھ سے میرے بیڈ سے حتیٰ کہ میری پرچھائی سے بھی دور رہنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتا ہوا لائٹ آف کر کے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ خاموشی سے آنسو ضبط کرتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوپہر سے اس نے رخسار آپی کو بھی نہیں دیکھا تھا، اوپر سے زاہدہ تائی نے اسے کمرے سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اب زندگی کیا رنگ بدلنے والی تھی۔ رخسار جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے فرزانہ پھپھو نے سختی سے شہریار اور سویرا سے دور رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ اکرم بھی ہسپتال میں تھے ورنہ وہ ان سے مدد طلب کرتی، لیکن اس وقت وہ اپنے بیمار شوہر کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زاہدہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ رخسار بیٹی کیا بات ہے، آج تم ناشتے پر نہیں آئیں؟ فرزانہ بیگم خود باورچی خانے کو دیکھ رہی ہیں۔ اماں، مجھے پھپھو نے سختی سے کمرے سے نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں اگر میری جھلک بھی شاہو نے دیکھی تو وہ اکرم کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ فرزانہ آپا بھی نہ بس۔ خیر تم فکر مت کرو، شہریار کل شام لندن جا رہا ہے، سویرا بھی ساتھ جا رہی ہے۔ اماں کیا میں واقعی شیرو اور سویرا سے نہیں ملوں؟ پھر پتہ نہیں ان کا کب آنا ہو، آپ پلیز پھپھو کو سمجھائیں۔ رخسار بیٹی تم تو بہت سمجھدار لڑکی ہو، خیر چھوڑو یہ سب۔ بیٹی یہ کچھ رقم رکھو۔ وہ لفافے میں رکھی ایک کثیر رقم اس کے ہاتھ میں رکھتی ہوئی بولی، آج بازار جا کر سویرا کے لیے ولایت کے لحاظ سے چند جوڑے لے آنا اور کرنسی تبدیل کروا لاؤ۔ مگر اماں اگر پھپھو کو پتہ چل گیا تو وہ خفا ہوں گی۔ رخسار پریشان ہوئی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ تم اپنے باپ کے ساتھ جاؤ گی اور اس میں خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ اماں آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ پھپھو سویرا سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ وہ ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گی کہ ان کی بہو اس کی شاپنگ کرے۔ آپ نے کل پھپھو کی باتیں نہیں سنی؟ وہ مجھے صاف کہہ گئی ہیں کہ میں اگر شاہو سے ملی تو وہ اکرم کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بے اولادی کا طعنہ بھی دیا ہے۔ بیٹی تم فکر مت کرو، ابھی جیسا تمہاری پھپھو کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو۔ تو کیا اپنے اکلوتے بھائی بھاوج کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اتنا پریشان مت ہو، ابھی مشکل وقت ہے، گزار لو، دیکھنا اللہ پاک کوئی بہتر سبب بنا دے گا۔ ٹھیک ہے اماں میں صبر کرتی ہوں، لیکن اکرم ٹھیک ہو جائیں تو ان سے بات ضرور کروں گی۔ اچھا ضرور کرنا، دیکھو بھلا میں کس کام سے آئی تھی اور تم نے مجھے کن باتوں میں لگا دیا ہے۔ تمہاری پھپھو تو سدا سے ایسی ہی ہیں، ان کی بات کی ٹینشن مت لیا کرو۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی ہسپتال کے لیے نکلوں گی تو اکرم سے اجازت لے کر وہیں سے مارکیٹ چلی جاؤں گی۔ رخسار رقم کا بنڈل اٹھا کر پرس میں رکھتی ہوئی بولی۔ فجر کے وقت معمول کے مطابق سویرا کی آنکھ کھلی۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ صوفے پر لیٹی رہی، پھر نماز کا ارادہ کر کے اٹھی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ ستمگر سو رہا تھا۔ وہ بنا آواز کیے وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نماز پڑھ کر وہ اے سی کی کولنگ کم کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے معمول کے مطابق شاہ بی بی کو وضو کروانے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ بی بی نماز کے لیے اٹھی ہی تھیں کہ سویرا ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم شاہ بی بی۔ سلام کر کے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا سر ان کے آگے جھکایا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ تم اتنی سویرے؟ وہ حیران تھیں۔ شاہ بی بی میں تو روز ہی سویرے اٹھتی ہوں۔ میرا مطلب آج تو تمہاری شادی کا تیسرا دن ہے، اور بیٹا نئی نویلی دلہن کمرے سے باہر اکیلی نہیں آتی، اپنے سر کے سائیں کے ساتھ ہی نکلتی ہے۔ شاہ بی بی میں کہاں سے دلہن ہو گئی، آپ سب جانتی تو ہیں۔ اچھا سب چھوڑو، اور میں جب تک نماز پڑھ رہی ہوں تم ذرا مائی سے کہہ کر چائے بنوا لو،
اور ہاں خبردار جو خود کسی کام میں ہاتھ لگایا تو۔ پر شاہ بی بی آپ تو میرے ہاتھ کا ناشتہ پسند کرتی ہیں، پھر روک کیوں رہی ہیں؟ بچی ہمارے یہاں نئی دلہن سے مہندی اترنے تک کوئی کام نہیں کرواتے۔ اب تم جاؤ اور مائی کو چائے کا بول دو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی ہوئی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سویرا دھیرے سے چلتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی تو ادھر مائی اور ان کی بیٹی پہلے سے ہی موجود تھی۔ مائی فارغ ہو کر شاہ بی بی کی ادرک والی چائے بنا دیں۔ اس نے پراٹھوں کا آٹا گوندتی ہوئی مائی سے کہا، واہ بنو واہ، تم تو 2 راتوں میں اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ سویرا چونک کر مڑی تو سامنے ہی نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑے فرزانہ پھپھو کھڑی ہوئی تھی۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ چل چائے بنا اور سب کا ناشتہ آج تیری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اسے جھڑک کر کام سے لگایا۔ بی بی جی ناشتہ میں بنا لوں گی، مائی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مائی تم سے جتنا کہا جائے بس اتنا ہی کرو، فرزانہ حکم دیتی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ چائے بن چکی تھی۔ سویرا نے شاہ بی بی کی چائے مائی کے ہاتھ بھجوائی اور خود آستین چڑھا کر آملیٹ پراٹھے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ شاہ بی بی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ مائی اجازت لے کر چائے کی ٹرے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ مائی تم، سویرا بیٹی کدھر ہے؟ شاہ بی بی جی وہ ادھر کچن میں ناشتہ بنا رہی ہیں۔ مائی تمہیں تو سارے رسم و رواج پتہ ہیں، وہ تو بچی ہے پر تم تو سمجھدار ہو، اسے روکا کیوں نہیں؟ جی میں نے تو روکا تھا پر ادھر فرزانہ بی بی نے انہیں کام پر لگا دیا ہے، مائی نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ شاہ بی بی کا غصہ سے برا حال تھا۔ وہ چائے تپائی پر رکھ کر کھڑی ہوئیں اور سیدھی باورچی خانے کی طرف بڑھیں۔ اندر فرزانہ بڑے کرو فر سے بیٹھی ہوئی تھیں اور سویرا چولہے پر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے تعصب سے یہ منظر دیکھا اور اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی دبنگ آواز پر سویرا اور فرزانہ دونوں چونک اٹھیں۔ شاہ بی بی سب کا ناشتہ تیار کروایا جا رہا ہے، آخر صبح کا وقت ہے، فرزانہ بیگم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رخسار کدھر ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میری بہو اس وقت تک اپنے کمرے سے نہیں نکلے گی جب تک اس منحوس سویرا کا وجود اس گھر سے دفان نہیں ہو جاتا۔ سویرا بیٹی تم اپنا اور شہریار کا ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں چلو، اور مائی تم ناشتہ بنا کر سب کے کمروں میں پہنچا دو۔ وہ حکم دیتی ہوئی فرزانہ کو تنبیہ کرتی نظروں سے گھورتی باہر نکل گئیں۔ سویرا خاموشی سے ٹرے میں ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی، پھر فریش اورنج جوس نکال کر ٹرے اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شہریار سویرا کے کمرے سے نکلتے ہی اٹھ گیا تھا اور ابھی باہر سے جاگنگ کر کے آنے کے بعد نہا کر باہر نکلا ہی تھا کہ سویرا ہاتھوں میں بھاری ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی اور اسے بنا شرٹ کے دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی کے کمرے میں اجازت لے کر آتے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر تپ گیا۔ وہ سویرا ٹھیک ٹھاک گھبرا گئی۔ وہ کیا؟ وہ اس کے قریب آیا اور ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس کے گھبرائے ہوئے وجود کو بغور دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے کھڑی تھی، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ اس سے گھبرا رہی تھی۔ شاہ بی بی نے ناشتہ بھیجا ہے، وہ بمشکل بولی۔ ٹھیک ہے تو اب کیا میں کھڑے کھڑے ناشتہ کروں گا؟ وہ بوکھلا کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی میز کی طرف بڑھی۔ ناشتے کی ٹرے کمرے کے وسط میں بچھی شیشے کی میز پر رکھ کر وہ برتن سیٹ کرنے لگی۔ مجال ہے جو اس نے نظریں اٹھائی ہوں۔ دبو ٹپیکل، اعتماد سے آری، وہ بڑبڑایا۔ آپ کا ناشتہ، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ آرام سے ٹی شرٹ پہنتا ہوا آ کر صوفہ پر بیٹھا اور پلیٹ اٹھائی۔ سنو لڑکی، کل شام روانگی ہے، پیکنگ کر لینا، اب تم جا سکتی ہو۔ سویرا ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس کی پیکنگ کی بات کر رہا تھا۔ شہریار ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس کا ارادہ ہسپتال میں اکرم بھائی کی عیادت کے بعد شاپنگ کا تھا۔ وہ عروہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ مائی اس کے پاس آئی۔ سرکار آپ کو بی بی شاہ یاد کر رہی ہیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے شاہ بی بی کے کمرے میں آیا، جہاں اس وقت بابا سائیں، اماں اور سویرا سب موجود تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ وہ سلام کرتے ہوئے شاہ بی بی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں رخسار آپی کدھر ہیں؟ آج صبح سے نظر نہیں آئی۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ شیرو، وہ رخسار ہسپتال گئی ہے اکرم کے پاس، زاہدہ بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ شہریار بیٹا، شاہ بی بی نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔
جی شاہ بیبی حکم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے ان کی طرف جھکا۔ بیٹا تم نے اپنی دلہن کو رونمائی میں کیا دیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ شہریار چپ سا ہو گیا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے جیسے غصہ برداشت کر رہا ہو۔ خیر تمہیں رسم و رواجوں کا کیا پتا؟ زاہدہ میری الماری سے کنگن نکالو اور سویرا بیٹی ادھر آؤ۔ انہوں نے سویرا کو بلا کر شہریار کے ساتھ بٹھایا۔ زاہدہ بیگم نے ان کی الماری سے بیش قیمت جڑاؤ کنگن نکال کر شاہ بی بی کے ہاتھ میں دیے۔ یہ لو اپنی دلہن کو گفٹ کرو۔ شاہ بی بی نے کنگن اس کی جانب بڑھائے۔ شہریار نے خاموشی سے کنگن تھامے اور سویرا کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ شاہ بی بی نے اسے ٹوکا۔ شیرو دلہن کو ایسے تحفہ نہیں دیا جاتا۔ تم یہ کنگن اپنی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بڑی کوفت سے اپنے ہاتھوں میں موجود کنگن دیکھے اور پھر تیزی سے سویرا کی گود میں رکھا ہوا اس کا دودیا ہنائی ہاتھ تھام کر کنگن پہنا دیے۔ ذرا دیکھو تو تمہاری دلہن کا ہاتھ تو ماشاء اللہ سے سج گیا ہے، زاہدہ بیگم نے پیار سے کہا۔ شہریار نے ایک اچٹتی سی نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ مہندی کے گل بوٹوں سے سجا نازک سا ہاتھ جس میں اس کے پہنائے کنگن آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ سویرا بیٹی یہ کنگن تمہارے سر کے سائی نے پہنائے ہیں، اب مرتے دم تک ان کو مت اتارنا، یہ تمہارے سہاگ کی نشانی ہے، شاہ بی بی نے اسے حکم دیا۔ شاہ بی بی اب میں چلوں؟ اکرم بھائی سے ملنا ہے، کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر کل کی فلائٹ ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام سے بے فکر ہو کر اپنے کام کرو، رات کے کھانے تک ضرور آ جانا، شاہ بی بی نے اسے پیار سے کہا۔ آج کا پورا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ زاہدہ تائی نے فرزانہ پھپھو کو ہسپتال بھیج دیا تھا۔ اب رخسار سویرا کی ساری پیکنگ کروا رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ ابھی وہ سویرا کو شوہر کے دل میں اترنے کے طریقے بتا رہی تھی جب تھکا تھکا سا شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ شیرو دیکھو میں نے تمہاری دلہن کی ساری پیکنگ کر دی ہے، وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ آپ فار گاڈ سیک اسے میری دلہن کہنا بند کریں، وہ تپ کر بولا۔ سویرا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ لو بھلا، ہمارے یہاں تو نئی نویلی دلہن کو دلہن ہی کہتے ہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ وہ خفیف سی ہو گئیں، جبکہ سویرا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اچھا شاہو سنو، سویرا کا خیال رکھنا، وہ ادھر اکیلی ہوگی، اس پردیس میں تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ آپ ہی وہ کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہے کہ مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے۔ کھانا پینا اور چھت دے دوں گا، اس سے زیادہ کی امید مت رکھیں، ویسے بھی صرف سال بھر کی تو بات ہے۔ وہ جا کر اپنا بیگ ایک کونے پر رکھتے ہوئے کپڑے نکال کر تیار ہونے چلا گیا۔ شام ڈھل رہی تھی، اس وقت سبھی سویرا اور شہریار کو چھوڑنے ایئرپورٹ آئے ہوئے تھے۔ پلین کاٹن کے ہلکے نیلے رنگ کے سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کسی بھی غیر ضروری آرائش و زیبائش کے بھی سویرا کا وجود دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیراں کر رہا تھا۔ اس کے مہندی لگے دودیا ہاتھ پیر سب کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ سادہ سے چمکتے چہرے پر میک اپ کے نام پر صرف ہلکی گلابی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ کمر تک آتے کالے سیاہ بالوں کی سادہ سی چوٹی باندھے وہ شہریار کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی۔ جیل سے جمے ہوئے بال، بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک ٹائی میں ملبوس شہریار نے اپنا کوٹ ایک ہاتھ میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کی مضبوط کلائی میں راڈو کی گھڑی جگمگا رہی تھی۔ کانوں میں بلوٹوتھ لگائے ہوئے وہ اپنی سیکریٹری سے اپنا استنبول میں میٹنگ کا پلان ڈسکس کر رہا تھا۔ شیرو اب بس بھی کرو، فلائٹ اناؤنس ہو گئی ہے، سلیم صاحب نے اسے ٹوکا۔ سب سے مل کر وہ سویرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص مغرور انداز میں بورڈنگ کے لیے چلا گیا۔ وہ دونوں پلین میں بیٹھ چکے تھے۔ سویرا کا یہ پہلا سفر تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس سنگ دل سے وہ اپنی فیلنگ شیئر کرنے سے ڈر رہی تھی۔ تبھی ایک غیر ملکی ایئر ہوسٹس مسکراتے ہوئے ان کی سیٹ پر آئی۔ میم ٹیک آف ہو رہا ہے، آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ سویرا نے اس بات میں سر ہلایا اور بیلٹ باندھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بیلٹ بھی بار بار اس کے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ تبھی شہریار نے اس کی جانب دیکھا جو سیٹ بیلٹ سے الجھی ہوئی تھی۔ پیچھے ہٹو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سویرا دم سادے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور شہریار نے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ لگائی۔ ایسے لگاتے ہیں، اب آگے مجھے شرمندہ مت کروانا، وہ اس کی کالی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ وہ چپ چاپ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا، سویرا کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔
اس نے ڈر کے مارے ساتھ بیٹھے شہریار کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، شہریار نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ انسانوں کی طرح سفر کرو، اب ایک لفظ نہ نکلے تمہارے حلق سے۔ وہ گرایا۔ شہریار کے ساتھ استنبول تک کا سفر سویرا کی زندگی کا ایک کٹھن ترین سفر تھا۔ پورے سفر میں وہ اس کی تنقیدی نگاہوں کا شکار رہی تھی۔ پلین ایک لمبے سفر کے بعد استنبول لینڈ کر چکا تھا۔ یہاں ان کا 4 گھنٹے کے ٹرانزٹ تھا۔ شہریار اسے لے کر VIP ویٹنگ لاؤنج میں پہنچا۔ سنو لڑکی، تم ادھر ہی میرا ویٹ کرو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، خبردار جو ادھر سے ہلی۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے استنبول کی فلائٹ ہی اس لیے لی تھی کہ اسے اپنی کمپنی کے ترک کمپنی سے مرجر کے ڈاکیومنٹ سائن کرنے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل چکا تھا سویرا کو اکیلا چھوڑ کر۔ وہ آج کل بہت خوش تھی۔ شہری دن میں کم از کم ایک بار اس سے ضرور رابطہ کر رہا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ابھی بھی وہ گنگناتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ شہری کے گھر جا کر پودوں کو پانی دینے کا تھا۔ سفید ٹخنوں سے اونچی کیپری پینٹ اور گلابی ٹاپ پہن کر اس نے اپنے سنہرے بالوں میں برش مارا اور فون اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ جونز کالنگ۔ اس نے ایک نظر بجتے ہوئے فون پر ڈالی اور گہری سانس لے کر آرام سے کار کی سیٹ سے پشت لگا کر فون ریسیو کیا۔ ہیلو فرینڈ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک، تم سناؤ کدھر ہو؟ میں بس آفس آیا تھا۔ شہریار نے استنبول سے ڈاکیومنٹ بھیجے تھے، وہ سائن کرنے تھے۔ تمہاری فیانسی نے تو کمال کر دیا۔ شہری ترکی میں ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ ہاں کیوں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ جونس نے پوچھا۔ ہاں نہیں، وہ رات کو کچھ ذکر تو کر رہا تھا پر میں نیند میں تھی۔ ویسے وہ لندن کب تک آ رہا ہے؟ عروا نے ہڑبڑا کر بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری عروا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ جونس نے اسے تسلی دی۔ ہاں شاید، عروا نے بجھے دل سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اب وہ شہریار کو فون ملا رہی تھی۔ وہ کافی گھنٹوں سے اکیلی بیٹھی ہوئی شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی شہریار کا نام اپنے نام سے جڑا دیکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی خوابوں میں خود کو سب سے دور شہریار کے ساتھ بستا دیکھتی تھی، جہاں نہ پھپھو تھی اور نہ ہی کوئی اور اسے تانا دینے والا۔ رات کی تنہائیوں میں اکثر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے ہوئے اس نے شہریار کو سوچا تھا، پر وہ تو شاید کسی اور ہی دنیا کا باسی تھا۔ اس نے تو کبھی بھی اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسے تو شاید علم بھی نہیں تھا کہ ایک بے وقوف اور بزدل سی لڑکی اسے اپنے دل میں بسائے ہوئے اس کے پلٹنے کا، اپنے اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، سوچا بھی کیسے کہ آپ کبھی مجھ سے محبت کریں گے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ ہیلو بیوٹیفل، اکیلی ہو؟ ایک لمبا تڑنگا سفید فام مرد اس کو گھور رہا تھا۔ وہ وکیل کے آفس سے سارے ڈاکیومنٹس سائن کر کے انہیں جونس کو فیکس کرنے کے بعد فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے فون پر نظر دوڑائی تو عروا کال کر رہی تھی۔ کانوں میں بلوٹوتھ لگا کر اس نے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کا حکم دیا اور پھر کال ریسیو کی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ عروا نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ میں اپنے کام سے باہر نکلا ہوا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ شہری سچ بتاؤ، کدھر ہو تم؟ وہ جونس کہہ رہا تھا تم استنبول میں ہو۔ ہاں، میں آفس کے کام سے استنبول آیا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ او کم آن عروا، تم میری سیکریٹری نہیں ہو جو میں تمہیں اپنا ٹائم ٹیبل فیکس کیا کروں۔ آئندہ مجھ سے اس طرح باز پرس مت کرنا۔ وہ الجھا۔ اکیلے ہو؟ سمجھو اکیلا ہی ہوں۔ واٹ؟ کہیں تمہارے ماں باپ نے زبردستی تمہاری شادی تو نہیں کروا دی کسی دیسی گنوار سے؟ وہ چیخ اٹھی۔ واٹ ربش، یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ اور مرد ذات پر؟ کبھی بھی نہیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کب واپس آ رہے ہو؟ سچی آئی ایم مسنگ یو الاٹ۔ پتہ ہے جب تم آؤ گے نا تو میں ایئرپورٹ پر ہی تمہیں پک کروں گی، پھر ہم ساتھ گھر چلیں گے، میں تمہیں جی بھر کر دیکھوں گی۔ وہ کھنکتی ہوئی آواز میں پلان بنا رہی تھی۔ عروا، اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ شہری جان، عروا سے آگے بھی تو کچھ بولو۔ مجھے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، تم ایزی رہو، جب فلائٹ کنفرم کرواؤں گا تو تمہیں انفارم کر دوں گا۔ باتیں کرتے کرتے ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ اس نے فون بند کیا
اور ڈرائیور کو بل پے کر کے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ایک لمبا تڑنگا مرد ہاتھوں میں کڑے، گلے میں چین، لمبے سنہرے بالوں کی پونی بنائے سویرا کو خباثت سے دیکھ رہا تھا۔ ہے بیوٹیفل، وہ اس کے قریب ہوا۔ تنہا ہو؟ میں بھی اکیلا ہوں آج۔ پھر کیا خیال ہے؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ سویرا کے مزید قریب ہوتا، ایک ہاتھ اس کے شانے پر آ کر رکا۔ اینی پرابلم مین؟ یہ میرے ساتھ ہیں۔ ایک ڈیسنٹ سا بمشکل 30 سال کا مرد کھڑا تھا۔ سوری مین، مجھے لگا یہ پری اکیلی ہے۔ کئی گھنٹوں سے اسے اکیلا بیٹھا دیکھا تو فرینڈ شپ کرنے آ گیا۔ اب پتہ چل گیا ہے نا تو نکلو یہاں سے، وہ روڈلی بولا۔ اس کو ٹالنے کے بعد وہ اس ڈری سہمی لڑکی کی طرف مڑا جو اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے مسلسل آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو مس، اس انگریز نے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے اس کامنی سی لڑکی کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کھڑی ہونے لگی۔ اوہ سوری، میں بھول گیا، تم ایشین مسلم گرلز ہاتھ نہیں ملاتی ہو۔ جا کہاں رہی ہو؟ آؤ بیٹھو، باتیں کرتے ہیں۔ ویسے بیبی تم اکیلی ہو، تمہارے پیرنٹس کدھر ہیں؟ وہ بے تکلفی سے کہتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سویرا کو اس کا انداز ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے شہریار کی تلاش میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ میرا نام اینڈی ہے، لندن جا رہا ہوں۔ اور سنو وائٹ، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو نوٹ کیا۔ سویرا شہریار، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کدھر جا رہی ہو؟ ویسے لگتا ہے اکیلے سفر کر رہی ہو، اور اکیلا بندہ بور ہو جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ کہاں جا رہی ہو؟ لندن، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ واٹ اے کوئنسیڈنٹ، میں بھی لندن جا رہا ہوں اور تم بھی، اور پتہ ہے اگر ہم سفر اچھا ہو تو سفر تیزی سے گزرتا ہے۔ سویرا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کیا میں تمہیں کافی کی آفر کر سکتا ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سویرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس مصیبت سے جان چھڑائے۔ نہیں پلیز، مجھے کافی نہیں پینی، آپ جائیں، میرے ہسبینڈ آنے والے ہوں گے، وہ تھوڑا مضبوط لہجے میں بولی۔ ہسبینڈ؟ ڈونٹ ٹیل می تم میرڈ ہو۔ اور کیسا ہسبینڈ ہے تمہارا جو تمہاری جیسی سمپل لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں ہے؟ اینڈی حیران ہوا۔ وہ بس آتے ہی ہوں گے، سویرا نے کہا۔ تبھی اسے شیشے کے پار سے شہریار نظر آیا۔ وہ آ گئے ہیں، اب آپ جائیں پلیز، وہ بولی۔ اینڈی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ انگلینڈ کے موسٹ وانٹڈ بیچلر بزنس ٹائکون شہریار کو پہچان چکا تھا۔ مس، یہ میرا کارڈ رکھ لو، تم بہت معصوم ہو، اگر کبھی بھی کسی مشکل میں پڑو تو مجھے ضرور کال کرنا۔ وہ جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سویرا نے بے دلی سے ایک نظر کارڈ پر ڈالی۔ ڈاکٹر پروفیسر اینڈریو اسمتھ، کوئین میری یونیورسٹی آف لندن۔ اس نے کارڈ اپنے پرس میں ڈالا اور شہریار کا انتظار کرنے لگی جو اسی طرف آ رہا تھا۔ چلو فلائٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اس نے آتے ساتھ ہی حکم دیا، اور سویرا اس کی تقلید کرتے ہوئے بورڈنگ کے لیے آگے بڑھ گئی۔ پلین ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ سویرا شہریار کے ساتھ ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ امیگریشن کاؤنٹر پر سوال جواب کے بعد شہریار سویرا کو لے کر ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلا تو فوراً ہی اس کا باوردی ڈرائیور گاڑی لیے سامنے آیا۔ گڈ ایوننگ سر اینڈ میم۔ ڈرائیور نے اتر کر سلام کرتے ہوئے ان دونوں کے لیے دروازہ کھولا۔ شہریار نے سویرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ گاڑی تیزی سے مختلف راستوں سے گزر رہی تھی۔ لندن کی بھیگی شام ایک پرسکون سا منظر پیش کر رہی تھی۔ چاروں جانب سبزہ ہی سبزہ، راہ چلتے ہر رنگ و نسل کے لوگ۔ سویرا ان حماق سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت پھولوں سے ڈھکے شاندار سے مکان کے باہر رکی۔ شہریار خاموشی سے گاڑی سے اپنا سامان اتار کر سیدھا اندر چلا گیا۔ وہ ایک لمحے کو ڈرائیور کے سامنے سبکی کے احساس سے سن سی رہ گئی۔ تبھی ڈرائیور کا فون بجا۔ یس سر، شیور سر۔ میم آپ کا لگیج۔ ڈرائیور نے اس کا سوٹ کیس ڈگی میں سے باہر نکالا۔ وہ خاموشی سے اپنے سوٹ کیس کو اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ ڈرائیور نے سوٹ کیس اٹھایا۔ آئیے میم، آپ کو اندر تک چھوڑ دوں۔ وہ ڈرائیور کی رہنمائی میں اس عالی شان عمارت میں داخل ہوئی۔ اندر ایک بڑے گول کمرے میں ڈرائیور نے اس کا سوٹ کیس رکھا
اور تعظیم بجا لاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک شیشہ سے بنا محل تھا، آف وائٹ کمبینیشن کا قیمتی فرنیچر، مہنگی پینٹنگز سے سجی دیواریں، ایک بڑی دیوار پر شہریار کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، اسکواش، پولو گراؤنڈ، یونیورسٹی اور کئی شیلڈ لیتی ہوئی تصاویر تھیں۔ یہ تو اسے بھی معلوم تھا کہ شہریار ایک بہت ہی جینیس اور لائق اور اپنے ارادوں میں اٹل اور قطعی فیصلے کرنے والی نیچر کا مالک ہے۔ اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی اپنی لیاقت کے جھنڈے گاڑے تھے، جس کی خبریں بابا سائنس سب کو دیتے رہتے تھے۔ وہ دور ضرور تھے مگر اس سے لا تعلق ہرگز نہیں تھے۔ شہریار نے گھر میں داخل ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو سویرا ساتھ نہیں تھی۔ اب کیا میڈم کو انویٹیشن دینا پڑے گا؟ وہ جھنجھلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر فون نکال کر ڈرائیور کو سویرا کو اندر لانے کا حکم دے کر فون بیڈ پر اچھالتے ہوئے کیبنٹ کی جانب آرام دہ لباس نکالنے کے لیے بڑھا۔ شاور لے کر ریلیکس ہو کر وہ ڈنر کا ارادہ کرتے ہوئے باہر نکلا تو سویرا کو چپ چاپ سوٹ کیس کونے پر رکھے صوفہ پر بیٹھا دیکھ کر چونک گیا۔ اس مصیبت کو تو وہ بھول ہی چکا تھا۔ تم ابھی تک ادھر ہی ہو؟ چینج بھی نہیں کیا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ اٹکی۔ دیکھو لڑکی، وہ سامنے بائیں طرف گیسٹ روم ہے، آج سے وہ تمہارا کمرہ ہے، جاؤ اپنا سامان ادھر رکھو۔ شہریار نے اسے گیسٹ روم کا راستہ دکھایا۔ وہ بس مردگی سے سامان اٹھا کر اس کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ کمرہ بھی اس مکان کی طرح عالی شان تھا۔ اب جو بھی تھا اسے نہ جانے کتنے عرصے تک اس گھر میں، جس کی وہ مالکن تھی، مہمان بن کر رہنا تھا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا، سامنے ہی اس کے یونیورسٹی کے داخلے کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پیپرز کو نکالا، اس کی آنکھیں انہیں دیکھ کر جگمگا رہی تھی۔ مس سویرا فاروق، فرسٹ ایئر میڈیسن، کوئین میری یونیورسٹی آف لندن۔ یہ تھا اس کے اچھے مستقبل کا دروازہ جو تایا سائی نے کھولا تھا۔ اس نے کاغذات چوم کر واپس رکھے اور ہلکے سبز رنگ کا کرتا، سفید پاجامہ نکال کر شاور لینے چلی گئی۔ شہریار اٹالین سٹائل کچن میں کھڑا پاستا بنا رہا تھا۔ ابھی سبزیاں اور میٹ فرائی کرنے رکھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ عروہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون آف کیا اور پاستا مکس کر کے ٹیبل پر رکھا اور ڈنر کرنے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اٹھا، اس کا رخ گیسٹ روم کی طرف تھا۔ جو بھی تھا سویرا اس کی کزن تھی، اس کے پیارے چاچو کی اکلوتی بیٹی۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن ایک کزن کے لحاظ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ سویرا اس سے کوئی امیدیں وابستہ کرے۔ وہ ہلکے سے ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ شاید اسی وقت شاور لے کر باہر نکلی تھی۔ بنا دوپٹے کے اس کے وجود کی ساری دلکشی نمایاں تھی۔ لمبے سیاہ چمکدار گیلے بال اس کی نازک کمر پر کسی آبشار کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ ہلکے سبز رنگ میں اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی۔ اس لمحہ وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ اگر وہ سویرا کے بجائے کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس نے اسی وقت پرپوز کر دینا تھا۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ میرے مقابلے میں ایک بچی ہے۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور زور سے کھنگارتے ہوئے سویرا کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سویرا جو ایک طویل گرم شاور لے کر خود کو فریش محسوس کرتی ہوئی اپنے بال سلجھانے کا سوچ رہی تھی، مردانہ آواز سن کر چونک گئی۔ تیزی سے مڑی تو دروازے میں کھڑے شہریار کو دیکھ کر چونکی۔ اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ دوپٹہ کے بغیر کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ اس نے پلٹ کر بیڈ پر سے دوپٹے کو اٹھا کر اپنے وجود کے گرد لپیٹا۔ شہریار اس کی بوکھلاہٹ اور چہرے پر چھلکتے ہوئے سرخ رنگ کو بغور دیکھتے ہوئے کمرے کے وسط میں بچھے صوفہ سیٹ پر آ کر رکا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے، وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ سویرا جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو یہ بے جوڑ رشتہ ایک مجبوری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اب ہمیں 1 سال تک اکٹھے رہنا ہے، تو بہتر ہے کچھ باتیں ابھی طے کر لیں۔ شہریار نے بات کا آغاز کیا۔ جی، سویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مجھ سے، میرے دوست احباب سے سب سے دور رہو گی۔ اگر کبھی کسی سے سامنا ہو بھی گیا تو میں تمہیں اپنی کزن کہہ کر متعارف کرواؤں گا۔ تم بھولے سے بھی ہمارے سو کالڈ رشتے کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی، سویرا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھو لڑکی، تم جانتی ہو کہ ہماری شادی ایک معاہدے کے تحت ہوئی ہے۔ تم آرام سے ادھر رہو، چاہو تو اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کرو، خود کو مضبوط بناؤ اور جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں
ہمارے راستے الگ ہو جانے ہیں، لیکن تم اپنی تعلیم مکمل ہونے تک مجھ پر انحصار کر سکتی ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، یقین مانو مجھے تم پر ترس آتا ہے کہ کس طرح تم ایک ڈمی کی طرح رہتی ہو، جس نے جہاں بٹھایا بیٹھ گئی، جو کہا مان لیا۔ خود کو بدلو، اور ہاں، میں ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا۔ تم ڈرائیور کے ساتھ آس پاس کے راستے سمجھ لو، کچھ کھانے پینے کا دل چاہے تو کچن میں جا کر بنا کر کھا سکتی ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہریار سویرا کو گئے 2 دن ہو چکے تھے اور شہریار نے بس اپنے پہنچنے کی اطلاع دی تھی، سویرا سے بات نہیں کروائی تھی۔ رخسار کافی دیر سے شہریار کو فون ملا رہی تھی، پر فون تھا کہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ شاہ بی بی ہو سکتا ہے اتنے لمبے سفر کے بعد وہ تھک کر سو گیا ہو۔ شاباش ہے رخسار، ادھر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، بلڈ پریشر نے الگ ناس مارا ہوا ہے، اور ایک یہ ہماری بہو بیگم دشمنوں کو فون ملانے میں لگی ہوئی ہے۔ فرزانہ بیگم نے اندر آتے کے ساتھ ہی رخسار کی کلاس لی۔ فرزانہ اب بس کرو، کیوں بچی کے پیچھے پڑی ہو؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، شاہ بی بی نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ شاہ بی بی، مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ آپ میری سگی ماں ہیں، ہر وقت اس منحوس سویرا کے لیے تڑپتی رہتی ہیں، کبھی تو میرے لیے بھی کچھ سوچ لیا کریں۔ اکرم کی ٹینشن سے بلڈ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیکھنا میں ایسے ہی کسی دن چل بسوں گی۔ خدا کا خوف کرو فرزانہ، کیسی باتیں کرتی ہو، اب تو اکرم کی طبیعت بھی بہتر ہے۔ شاہ بی بی، میرا بیٹا بے اولاد ہے، میں اب اپنے پوتے کو کھلانا چاہتی ہوں، دادی بننا چاہتی ہوں۔ دونوں بچے نارمل ہیں، جب اللہ کرم کرے گا اولاد بھی ہو جائے گی، شاہ بی بی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سنا ہے ولایت میں بے اولادی کا اچھا علاج ہوتا ہے، فرزانہ بیگم عیاری سے بولی۔ سویرا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ کچھ دیر غائب دماغی سے لیٹی رہی، پھر اسے یکایک خیال آیا کہ وہ اب شہریار کے گھر میں تھی۔ رات شہریار نے اسے پڑھائی شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا، اپنی مدد کی آفر کی تھی، پر ان کے رشتے کی نفی کر کے، پر جو بھی تھا اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، منحوس نہیں کہا تھا۔ رات وہ کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی، اور اب بھوک سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی، یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ ہمت کر کے منہ ہاتھ دھو کر بال سمیٹتی ہوئی دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دیوار پر نصب گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی۔ لاؤنج کے ساتھ ہی ایک نہایت خوبصورت بڑا سا اٹالین کچن تھا۔ وہ اندر آئی، فریج کھولا، سارے کیبنٹ چیک کیے، سوائے بریڈ، انڈے، دودھ، جوس، ریڈ بل، انرجی ڈرنکس اور کین فوڈ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز گونجی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹریک سوٹ میں ملبوس پسینے پسینے ہوا، ماتھے پر بکھرے بال لیے شہریار کچن میں داخل ہوا۔ وہ شاید جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ السلام علیکم، سویرا نے دھیرے سے سلام کیا۔ اس نے کچن میں آ کر سر ہلاتے ہوئے سویرا کے سلام کا جواب دیا اور فریج سے جوس نکال کر گلاس میں انڈیلا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سویرا نے اس کے جانے کے بعد اطمینان کا سانس لیا اور ناشتہ کی تیاری شروع کی۔ پیاز، دھنیا، ٹماٹر، اس کچن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے انڈے فرائی کیے، توست سیک کر مکھن نکال رہی تھی کہ نکسک سے تیار خوشبوئیں بکھیرتا ہوا شہریار کچن میں آیا۔ سویرا نے ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ شہریار کہاں ناشتے کا عادی تھا، اس کا معمول تو بلیک کافی اور مفن کے ساتھ ناشتے کا تھا، پر اس نے پہلے ہی دن ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ سنو، 9 بجے تک میری سیکریٹری اینا آئے گی، تم اس کے ساتھ جا کر اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا لو اور یہ پیسے رکھو، اپنے لیے کچھ شاپنگ کر لینا۔ میں نہیں چاہتا میرے ملازمین گھر میں تم جیسے میوزیم میں رکھنے والے مجسمہ کو دیکھیں۔ اپنا میک اوور کرو اور اینا کے ساتھ جا کر اسکول وغیرہ کی معلومات لو۔ وہ نوٹوں کی ایک بڑی گڈی میز پر رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر چلا گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں بتا سکی کہ اس کا بینک اکاؤنٹ تایا سائیں پہلے ہی کھلوا چکے ہیں، اور وہ اسکول نہیں یونیورسٹی جائے گی، جس میں اس کا داخلہ بھی میرٹ کی بنیاد پر میڈیکل یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ وہ سویرا کو ایک ٹھیک ٹھاک رقم دے کر گھر سے نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے آفس کی طرف تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے ساری پینڈنگ فائلز چیک کرنے کے لیے منگوائیں۔ ابھی وہ فائلز چیک کر ہی رہا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔
عروہ کالنگ۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو شہری، کدھر ہو؟ کب آ رہے ہو؟ عروہ نے چھوٹتے ہی سوالات کی بھرمار کر دی۔ ریلیکس عروہ، میں واپس آ چکا ہوں۔ اس نے ایک جملے میں سارے سوالات کا جواب دیا۔ کیا شہری، تم واپس آ گئے اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ وہ شاکڈ ہوئی۔ اس میں ایسی خاص بات کیا تھی؟ انفیکٹ آج میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا کہ تم نے کال کر لی۔ پتہ ہے شہری، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تمہیں ذرا برابر بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ شاید میرا وجود تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عروہ نے افسردگی سے کہا۔ عروہ، تم اچھی طرح جانتی ہو پیار، عشق، محبت یہ سب میرے نزدیک خرافات ہیں، اور کمان بھی پریکٹیکل۔ اگر مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہوتی تو آج ہم ساتھ نہیں ہوتے۔ ہم ساتھ کب ہیں شہری؟ وہ تو میں ہی پیچھے پڑی رہتی ہوں، ورنہ تم تو کسی اور ہی دنیا کے باسی لگتے ہو۔ دیکھو، آخری بار سمجھا رہا ہوں، جذبے کسی اظہار کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ جب ساتھ رہیں گے تو جذبے بھی اپنا آپ منوا لیں گے۔ وقت سے پہلے کچھ اچھا نہیں لگتا، اس نے کوفت سے جواب دیا۔ اچھا پھر میں ابھی آ رہی ہوں، لنچ پر چلتے ہیں۔ ابھی تو میں بہت بیزی ہوں، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ایسا کرو ڈنر پر ملتے ہیں، وہ ریسٹورانٹ کا نام بتاتے ہوئے بولا۔ گولی مارو ریسٹورانٹ کو، ادھر پرائیویسی نہیں ہوتی ہے۔ بس میں رات کو تمہارے گھر آ رہی ہوں، مل کر ڈنر کرتے ہیں، تمہارا فیورٹ چائنیز آرڈر کریں گے، وہ فیصلہ کن لہجہ میں بولی۔ اوکے ڈن، ڈنر ایٹ 9، وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔